خلقت از روئے تمثیل۔ ہندی شاعروں نے عورت کی خلقت کا قصہ اس طرح لکھا ہے کہ آغاز آفرینش میں خلاق دو عالم نے جب عورت کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ سارا مسالہ مرد کے پیدا کرنے میں کام آ گیا۔ عورت کے بنانے کے لیے عالم ایجاد میں کوئی چیز اعتبار کے لائق نہ رہی۔ بڑے غور و تأمل کے بعد یہ تدبیر کار پردازان ازل کے ذہن میں آئی کہ چہرے کی شکل تو چاند سے لی جائے اور خم ابرو ہلال سے، غنچہ ناشگفتہ سے دہن اور برگ گل سے ہونٹ، نرگس شہلا سے آنکھ، سرف سے قد، نسرین سے بدن اور کبک سے رفتار لے لی جائے، شب تار سے بالوں کی سیاہی اور درازی شب ہجراں سے بالوں کی درازی لے لی جائے، یاقوت سے ہونٹوں کی سرخی، پتھر سے سنگ دلی اور طوطے کی آنکھ سے بے مروتی مانگ لیں۔ ماتھے کی چمک کندن سے اور دانتوں کی دمک موتیوں سے لے لیں، قلقل مینا سے آواز کی کھنک اور شمع سوزاں سے آنسوؤں کی لڑی ضرورت کے وقت عاریتاً لے لو، گردش روزگار سے مزاج کا تلون لے لیا جائے، گلے میں باہیں ڈال دینے کی ادا سر دست عشق پیچاں سے لے لو، اور دیکھتے رہو کہ برگ گل پر جب قطرہ شبنم نسیم سحر سے جنبش میں آئے اس وقت اس کے دل کے دھڑکنے کی تصویر کھینچ لینا۔ خوئے جفا چرخ ستمگار سے اور کبھی بھولے بھٹکے کی رسم وفا چکوے چکوی سے مانگ لو، کمر کی ضرورت نہیں کہ دہنے یار کی طرح نظر نہیں آتی، زلف کو پریشان اور آئینہ رخسار کو درخشاں بنا دینا، زبان کے لیے سوسن کی قلم قینچی سے کاٹ کر لگا دینا، لڑکپن کی اٹکھیلیاں بلی کے ان بچوں سے جو پنجوں میں ناخن چھپانا نکالنا سیکھ گئے ہوں لے لینا، اور خود اپنے بچوں کی حفاظت میں جان پر کھیلنے کے تیور شیرنی سے لے لو، اداؤں میں بلانے سے بھاگنا اور نہ ملیے تو خود ملنے کے بہانے ڈھونڈنا، نگاہ سے بلانا اور زبان سے کوسنا، منہ نہ لگانے پر گلے کا ہار بن جانا اور ناز برداری کی جائے تو لاپرواہی کی شکایتیں کرنا، اور ایسی ہزار ناز و انداز کی باتیں کوٹ کوٹ کر بھر دینا۔ غرض ایسے ہی اجتماع ضدین سے عالم ایجاد کے نسخہ نویسوں نے یہ معجون مرکب یعنی عورت کو بنا کر مرد کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے چند روز کے بعد انسان نے خدا سے شکایت کی کہ یہ تحفہ جو مجھے عطا ہوا ہے میرے لیے بلائے جان ہے، اس کو